بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور مکرم اور مکرم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ ٹول حمزہ کے علاقے میں عالمی محفل حسن قرأت کا حمد و نعت کا انعقاد پذیر ہے۔ میں بہت دل سے شکر گزار ہوں حاجی محمد اختر صاحب کا اور جامعہ کے انتظامیہ کا، خصوصاً میرے برادر مکرم، میرے پیارے دوست، کرم فرما مہربان دوست، فخر القرہ، شمس القرہ، عمدۃ القرہ، عالم اسلام کے معروف قاری، جو ہمارا فخر ہے، ہمارا مان ہے، قاری محمد اکبر مالکی صاحب دامت برکات عالیہ کا، جو اس پروگرام کے لیے مجھ سے مسلسل رابطے میں رہے۔ کافی دنوں سے میں بیمار بھی ہوں، علیل بھی ہوں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا انشاءاللہ رہا تو اللہ پاک کچھ کام بنا دے گا، اور آپ کی توجہ رہی تو کوئی شعر مصرع اچھا لگے تو عاشقان مصطفیٰ کیا کہیں گے ماشاءاللہ۔ یہ میرے دائیں سائیڈ میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے غلامان مصطفیٰ کی، ایک روحانی پرنور مجلس میں تشریف فرما ہے، اور اس موقع کو غنیمت جانیے، جتنا ہو سکے اللہ کی رحمت کو لوٹیے، سمیٹیے۔ کوئی بھی اشعار سمجھ آئے، لفظ اللہ اکبر ماشاءاللہ کے ساتھ محفل کو معطر کریں، تاکہ محفل کا رنگ بھی دوبالا ہو اور آپ کے اعمال میں بھی اضافہ ہو۔ میں چاہتا ہوں مصری قرہ چونکہ انٹرنیشنل لیول کے قاری ہیں، ان کا ایک ذوق ہے اور ایک طبیعت میں ہے کہ جتنا آپ ان کو اچھے سے اچھے انداز میں داد دیں گے، وہ اچھے سے کھل کے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کا کلام سنائیں گے۔ تو میں تو ویسی راستہ ہموار کرنے کے لیے آیا ہوں، اصل مہمان تو ابھی باقی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ محفل خوشبو سے معطر ہو جائے، ایک دفعہ غلامان مصطفیٰ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر سب کہیں سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ طبیعت نے مجھے جتنی اجازت دی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میں آغاز کرتا ہوں ایک خوبصورت رباعی سے، اس کے بعد شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات عالیہ کا لکھا ہوا کلام سے ہی آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے شاعر، اور یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، ہر نبی کی امتی کے لیے یہ بات ہے، یہ شعر ہے، یہ رباعی ہے۔ لکھتے ہیں شاعر: اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ نسبت کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ ان کے قدموں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ارے خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ان کے قدموں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں
کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کی قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کی قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، ہر نبی کی امت کے لیے، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کی دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کی دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اپنی نسبت سے میں اینج نہیں، ایک دفعہ ہاتھاں نوں چک کے کہنا ہے، ایک باری ہاتھاں نوں چک کے کہنا ہے، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے قدموں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے، 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 مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر
پیشانی دہلیز تلک لانے دے مجھ کو الفت کے سمندر میں. یہ کلام کس کا ہے؟ اس دور کے قطب ہے، عبدال ہے، شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، جن کیفیت میں یہ کلام لکھا. حضرت شیخ کچھ مہینہ پہلے کافی بیمار ہو گئے تھے، ویل چیئر پہ نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد میں. اللہ والوں سے پوچھو ان کو سجدوں میں کیا ملتا ہے. سجدہ رکوع کرنے سے قاصر ہیں. انہی کیفیت میں مفتی صاحب نے کلام لکھا. اس کے بعد میں نے اس کو پڑھا. اس کیفیت سے سنیے اور مل کے محبت سے پڑھیے. مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے، مجھ کو پیشانی تو دہلیز تلک لانے دے، مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے، مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے. یہ مصرع دونوں ہاتھ اٹھا کے جو اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہے پورا مجمع پڑھ دے. مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے، مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے. مجھ کو معلوم ہے مولا میں خطا کار ہوں پر، مجھ کو معلوم ہے مولا میں خطا کار ہوں پر، مجھ کو معلوم میں ہے مولا میں خطا کار ہوں پر، مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے، مجھ کو سجدوں میں تڑپنے کا مزہ پانے دے، مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے، مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے. میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا. کون سی کرسی کی بات ہو رہی ہے؟ ایک کرسی تو وہ ہے نا جو پرائم منسٹر کو ملے تو اس کا بس چلے تو قیامت تک نہ چھوڑے، لیکن یہاں پر ویل چیئر کی بات ہو رہی ہے نا. مفتی صاحب لکھتے ہیں میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا، میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا، میری چاہت ہے کہ کرسی سے اتر جاؤں مولا، اپنی چوکھٹ سے ذرا مجھے کو لپٹ جانے دے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. اپنی چوکھٹ سے ذرا مجھے کو لپٹ جانے دے، مجھ کو الفت کے سمندر میں اتر جانے دے،
مجھ کو پیشانی تو دہلی سے تلک لانے دے، تیرا بندہ تیرا بندہ تیرا بندہ تیرا طالب تیرا بیمار تقی۔ ایک دفعہ مفتی صاحب کی محبت نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، اور محبت سے کہے سبحان اللہ۔ تیرا بندہ تیرا طالب تیرا بیمار تقی، تیرا بندہ تیرا بندہ تیرا طالب تیرا بیمار تقی۔ اب دعا گو اب دعا گو ہے کہ دربار تلک آنے دے، اب دعا گو اب دعا گو ہے کہ دربار تلک آنے دے، مجھ کو پیشانی تو دہلی سے تلک لانے دے۔ ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کے مجھ کو الفت سمندر میں اتر جانے دے، مجھ کو الفت سمندر میں اتر جانے دے۔ یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، بزرگوں کی دعاؤں کا۔ جی انشاءاللہ بہت دنوں سے بیمار بھی ہوں لیکن الحمدللہ پڑھ پا رہا ہوں۔ حضرت قاری صاحب نے کلام کا حکم کیا ہے، آئیے محبت سے بارگاہ رسالت میں اس کلام کو محبت سے پڑھتے ہیں حضرت جی۔ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا آقا تو کجا من کجا تو کجا من کجا بولو تو کجا من کجا تو کجا من کجا بولو تو کجا من کجا تو کجا من کجا تم میرے حرم میں فقیر عجم تم میرے حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من اینج نہیں ہاتھاں نو چکے کملی باری کی محبت نہیں تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو میرے حرم میں فقیر عجم تو میرے حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے تو ہے
دستار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، ہو کعبہ عشق تو میں تیرے 400، کعبہ عشق تو میں تیرے 400، تو اثر میں دعا، دونوں ہاتھ اٹھا کے، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، بولو تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں، او میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، آقا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ۔ اب میں دوبارہ یہ مصرع پڑھوں گا، جب کلمے کا ورد آئے تو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ لا الہ الا اللہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، آقا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، آقا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، بولو تو کجا من کجا، کجا من کجا، ڈگمگاؤں ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، او میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، کون کون خوش بیٹھا ہے، کون کون راضی بیٹھا ہے، اب ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے میں تیرا امتی، ہو میری خوش قسمتی میں تیرا، پورا
پورا مجمع بولے گا او میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا۔ دایاں ہاتھ اٹھا کے حضور کی محبت میں، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا آقا، تو کجا من کجا آقا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ نعت شریف کے بعد ایک کلام شان صحابہ اور شان صدیق اکبر، ایک ایک کلام پڑھوں گا ہر موضوع پر لیکن ترتیب صحابہ کی، اور مجھے پتا چلے کہ میں ضلع رحیم یار خان کے علاقے میں بیٹھا ہوں اور صحابہ کے نوکر اور غلاموں سے جیالوں سے مخاطب ہوں۔ جو صحابہ کا جیالہ ہے ایک دفعہ صدا بلند کرے سبحان اللہ کی۔ تو محبت سے آئیے اس کلام کو پڑھتے ہیں شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر پر دو تین شعر، پھر شان صحابہ شان حسین پڑھ کے اجازت چاہوں گا ذرا محبت سے۔ اچھا صدیق لاجواب ہیں، صدیق بولتے نہیں یار، بولیں گے تو کام بنے گا نا، صدیق لاجواب ہیں۔ ہاں فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، اینج نہیں ہاتھانو چکے کہنا صدیق لاجواب ہے، صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے، عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے۔ عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کر ہاتھوں کو لہرا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، حافظ محمد ابوبکر مدنی، نعرہ تکبیر۔ میں اکابرین سے تھوڑا مخاطب ہوں، اس کلام کی خاصیت میں اکثر ذکر کر دیتا ہوں۔ کلام میں ہر شعر میں اگر مگر لیکن پر، اس کا لفظ کا بہت کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی فضیلت برحق، یہ بھی اپنی جگہ برحق، لیکن اگر مگر کیوں؟ کیونکہ بات صدیق اکبر کی ہو رہی ہے۔ اب سنیے گا، عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر، عمر علی غنی سبھی تو لاجواب ہے مگر، عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے،
عقیدتوں کے باب میں صدیق لاج ہاتھ اٹھیں آپ کے صدیق اکبر کا نوکر عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عقیدتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے نبی کے بعد ساری کائنات میں سنو نبی کے بعد ساری کائنات میں سنو بلندیوں کے باب میں صدیق آپ بولیں گے لاجواب ہے میں دوبارہ پڑھوں گا سب نے کہنا ہے نبی کے بعد ساری کائنات میں سنو بلندیوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے بلندیوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے بلندیوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے وہ احسن القضاء علی وہ احسن القضاء علی حیدر کے بھی امام ہے وہ احسن القضاء علی حیدر کے بھی امام ہے امامتوں کے باب میں صدیق امامتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے امامتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے امامتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے صدیق اکبر کا نوکر چاہے کوئی کھڑا ہے یا بیٹا ہے ہاتھ اٹھا کے نام بلند کرنا ہے ابو بکر 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 فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے مصطفیٰ کا ہم سفر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے وہ زندگی کے ہر سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے کہ قربتوں کے باب میں کہ قربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے کہ قربتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے زمین تا فلک تلک زمین تا فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ سا اچھا آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کوئی نہیں ہے اقرار چاہیے زمین تا فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ سا زمین تا فلک تلک کوئی نہیں ہے آپ سا جلالتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے جلالتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے جلالتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے عظیمتوں کے باب میں
صدیق لاجواب ہے 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 فضیلتوں کے باب میں صدیق لاجواب ہے او میں نے ذکر صحابہ کی تو بس کیا صحابہ والے ہاتھ لہراتے رہیں صحابہ والے ہاتھ لہراتے رہیں جن کو صحابہ سے پیار ہے وہ ہاتھ لہراتے رہیں یہ کلام پڑھ رہا ہوں مجھے مولانا اور میزبان کی طرف سے خصوصی فرمائش ہے آپ کو پتا ہے یہ کلام کس موقع پر پڑھا میں نے شاعر اس کا زین العابدین زینی صاحب بہت مشہور معروف شاعر ہے لیکن کس موقع پہ لکھا گیا کس موقع پر شہید ناموس صدیق اکبر شہید ناموس صحابہ عالمی مذہبی اسکالر حضرت اقدس علامہ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب سب کہہ دیجئے رحمت اللہ ہے ان کی یاد میں ان کو بے دردی سے ظالموں نے شہید کیا اور ان کی جو دل کی جو لفظ اور وہ جو صدا تھی اس کو شعر میں بیان کیا اور کیا خوب بیان کیا شاعر لکھتے ہیں او میں نے ذکر صحابہ کی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ کی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر جنہیں ہتھانو لہرا کے کہنا ہے صحابہ صحابہ او میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا کیا میں نے کہا کیا آپ نے کہا تو کس نے کہا خود خدا نے کہا نا تو آپ کی طرف سے تصدیق کا مہر لگنا چاہیے گواہی میں دوبارہ مصرع پڑھتا ہوں یوں کہنا ہے خود خدا نے کہا ذرا فخر سے بولنا ہے وہ ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ کہنا ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کے میں نے ذکر میں نے ذکر میں نے ذکر میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر نعرہ تکبیر یار ایک دفعہ وہ آپ کی جو سرائکی زبان میں کہتے ہیں چس آ جائے ہیں چس آ گئے ہوئے کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں سب سے پہلے خلیفہ سب نے کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے ابو بکر ہے ایک دفعہ مزہ آ جائے او سب سے پہلے خلیفہ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر ہے یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے یعنی کہ سب کے مولا ابو بکر ہے ان کا رتبہ بڑا ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء ان کا رتبہ بڑا بعد از انبیاء اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس
بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ آؤ قصہ سناؤں، آؤ قصہ سناؤں تمہیں غار کا، آؤ قصہ سناؤں تمہیں غار کا، یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا، یار کی گود میں تھا وہ سر یار کا، یوں ہی چلتا رہا، ارے جلنے والوں کو جلانا ہے، اور یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ، یوں ہی چلتا رہا، ہاتھ اٹھا کے کہنا پیار کا سلسلہ، او یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ، یوں ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ، اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ذکر صحابہ والا، صحابہ کا جیالہ بولے، او میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا، دین احمد پہ یہ جس نے احسان کیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا، آ کے دروازہ کعبے کا کھلوا دیا، وہ عمر ہے، وہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو نا، وہ کون ہے؟ ارے وہ عمر ہے مراد حبیب خدا، وہ عمر ہے مراد حبیب خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی دو مصرے رہتے ہیں، ذرا صحابہ کا متوالا پروانہ جالا کہیں سبحان اللہ۔ عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا، عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیا، ہے وہ عثمان داماد خیر الورا، ہے وہ عثمان داماد خیر الورا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، خود علی نے بھی مانا اسے مقتدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ناراض نہ ہو، آپ کو راضی کر کے بھیجیں گے۔ شان والا ہے زینی، جو حضرت علی کو اپنا پیر مانتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ شان والا ہے مدنی میرا مرتضی، شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا، میرا مرتضی، آپ نے کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے میرا مرتضی، او شان والا ہے زینی میرا مرتضی، شوہر فاطمہ ہے وہ شیر خدا، مصطفیٰ نے جسے، ارے مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا، مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی، آپ بھی کہیں گے ہاتھ اٹھا کے اپنا بھائی کہا، او مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا، مصطفیٰ نے جسے اپنا بھائی کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک دفعہ پنڈال صحابہ کے نام سے گونج اٹھے، غلامان مصطفیٰ ہاتھ اٹھا لے، او میں نے ذکر صحابہ، میں نے ذکر صحابہ
ہی تو بس کیا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. دو شعر میں شان امیر معاویہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. سیدنا امیر معاویہ کی محبت میں آئیے مل کے ان کے شان میں دو شعر مل کے پڑھتے ہیں. خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ. ہاتھ اٹھا کر لہرا کر کاتب وحی کا نام بلند کرنا ہے. خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ. خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، خادم مصطفیٰ. آپ کہیں نا دونوں ہاتھ اٹھا کے معاویہ معاویہ. خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ. بعد صدیق و فاروق عثمان علی، بعد صدیق و فاروق عثمان علی، بعد صدیق و فاروق عثمان علی، رہبر قافلہ. کہہ دو دونوں ہاتھ اٹھا کے. رہبر قافلہ معاویہ معاویہ، رہبر قافلہ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ. خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ. دشمن معاویہ، دشمن معاویہ دیکھ لے آج بھی، دشمن معاویہ دیکھ لے آج بھی. دونوں ہاتھ اٹھا کر. ہر نگر ہر جگہ معاویہ معاویہ، ہر نگر ہر جگہ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ. ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا لو. خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ، پیشوا مقتدی معاویہ معاویہ. میں بہت دو شعر ختم نبوت کے عنوان پر قاری صاحب کا حکم ہے. اب آپ کے ہاتھ نیچے نہ ہو چونکہ بعد میں ختم نبوت کی کرنے جا رہا ہوں. لگاؤ شان سے نعرہ اگر ختم نبوت کا، لگاؤ شان سے نعرہ اگر ختم نبوت کا. شان سے ہاتھ اٹھا کر کے اگر ختم نبوت کا. لگاؤ شان سے نعرہ اگر ختم نبوت کا. ختم نبوت کا شیدائی ہاتھ لہرا کر کہے گا. لگاؤ شان سے نعرہ اگر ختم نبوت کا، لگاؤ شان سے نعرہ اگر ختم نبوت کا. تمہاری شان بڑھوائے قدر ختم نبوت کا، ہماری شان بڑھوائے قدر ختم نبوت کا. لگاؤ شان سے نعرہ اگر ختم. ہمارے دیس میں زندہ رہے گستاخ ناممکن. کہہ دو ہاتھ اٹھا کر بے شک. ہمارے ملک میں زندہ رہے گستاخ ناممکن. مجاہد ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا لے.
मुजाहिद है यहाँ हर एक बशर ख़त्म नबूवत का। मुजाहिद है यहाँ हर एक बशर ख़त्म नबूवत का। लगाओ शान से नारा अगर ख़त्म नबूवत का। हमारी शान बढ़वाए कदर ख़त्म नबूवत का। लुटा देंगे हम अपनी जान नामों से मोहम्मद पर। जो अपनी जाने आका की रिसालत के लिए कुर्बान कर दें, हाथों को लहराकर जवाब देते रहें। अब ये बात दो मिसरा है और इस पे सबकी मुझे अहद चाहिए, हल्फ चाहिए मिलके। लुटा देंगे हम अपनी जान नामों से मोहम्मद पर। लुटा देंगे, हाथ उठा दो यार। लुटा देंगे हम अपनी जान नामों से मोहम्मद पर। लुटा देंगे हम अपनी जान नामों से मोहम्मद पर। कि नाजुक मसअला है इसे कदर ख़त्म नबूवत का। कि नाजुक मसअला है इसे कदर ख़त्म नबूवत का। लगाओ शान से नारा अगर ख़त्म। मेरी हाजिरी कंप्लीट, कारी साहब मेरी हाजिरी कंप्लीट है। ये आखिरी शेर है। अब इस बात पे अगर कोई ना बोले तो मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ। ये दुआ शायर ने अपने लिए की, मैं भी आप भी इस दुआ में शरीक हो जाते हैं। खुदा की ज़ात से मेरी, खुदा की ज़ात से मेरी, खुदा की ज़ात से मेरी दुआ है बस यही मदनी। खुदा की ज़ात से मेरी दुआ है बस यही ज़ैनी। खुदा की ज़ात से मेरी दुआ है बस यही मदनी। दिफा करता, हाथ उठाना है, दिफा करता रहूं मैं उम्र भर ख़त्म नबूवत का। दिफा करता रहूं मैं उम्र भर ख़त्म नबूवत का। दिफा करता रहूं मैं उम्र भर ख़त्म नबूवत का। एक दफा खत्म नबूवत का शेदाई हाथ उठा के नारा लगा दे। लगाओ शान से नारा अगर खत्म नबूवत का। लगाओ शान से नारा अगर खत्म नबूवत का। तुम्हारी शान बढ़वाएगा दर ख़त्म नबूवत का। यार जिंदा, सोहबत बाकी, जिंदगी रही, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।